اس کا نام اولف ہے اور یہ اپنا ہی ایک مذہب رکھتا ہے۔ یہ ایک بہترین کمانڈر ہے جو کہ قسطنطنیہ میں رہتا ہے اور یہ عثمان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے سیزن 4 میں عثمان صاحب کے خلاف بہترین قسم کی لڑائیاں اور جنگیں وغیرہ لڑے گا اور عثمان صاحب کے راستے میں مشکلات کھڑی کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی یہ جو عورت آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام فریگ ہے۔ یہ ایک بہادر واریر ہے جو کہ اپنے دشمنوں کے لیے خوف و ہراس کا ایک سبب بنی رہتی ہے اور اب یہ عثمان کے سیزن 4 میں بھی آ گئی ہے اور یہ عثمان صاحب کا بہترین مقابلہ کرنے کی پوری تکدو کرے گی، یعنی اپنی پوری جان لگائے گی عثمان کو ہرانے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ عثمان کا پورا سیزن دیکھنا چاہتے ہیں تو مزید کریکٹرز کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ چلے اب اگلے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ جو سکرین پر کردار آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام بیندر بے ہیں۔ یہ عثمان صاحب کے بہترین دوست ہوں گے۔ یہ ایک خوبصورت قسم کے انسان ہیں جو کہ عثمان صاحب کے پڑوس میں رہتے تھے۔ یہ عثمان صاحب کی بات سن کر کرلش عثمان کے سیزن 4 میں عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے اور عثمان صاحب کو اپنا جانثار مان کر عثمان صاحب کے جھنڈے تلے اپنے قبیلے کو بھی لے کر آ جائیں گے۔ یہ عثمان صاحب کا مختلف جنگوں کے اندر ساتھ دیں گے، مختلف خطرات سے عثمان صاحب کو بچائیں گے اور عثمان صاحب کے ساتھ مل کر مختلف سازشیں بھی رچائیں گے اپنے دشمنوں کو شکست خوردہ بنانے کے لیے اور عثمان صاحب ان کے ساتھ رہ کر مزید زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نہ صرف بیندر بے بلکہ اور بھی کافی سارے ترک سرداران عثمان صاحب کے ساتھ سیزن 4 میں اتحاد کرنے جا رہے ہیں، مگر آفیشیلی محمد بزداق صاحب نے انہیں دکھایا ہے تو ضرور ان میں کچھ خاص بات ہوگی۔ چلیے اب آپ کو بازنطینیوں کے تخت کے ایک ایسے گورنر کے بارے میں بتاتے ہیں جسے ٹریلر میں تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اس کی شاطر توانائی اور اسی کے ساتھ ساتھ تیز دماغ کے بارے میں شاید ہی آپ جانتے ہوں گے اور آپ نے اس کے بارے میں زیادہ کچھ بھی نہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں، ہم کانٹا کوزینوس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بازنطینیوں کے تخت کا ایک گورنر ہوگا جو کہ عثمان کے خلاف اپنی بہترین قسم کی شاطرانہ چالیں چلے گا۔ اس کی رگوں میں خطرناک تیز خون دوڑتا ہے اور سیزن 4 میں یہ اپنے شہنشاہ آندرونیکوس کے لیے عثمان صاحب کو انتہائی ٹف ٹائم دینے والا ہے اور سیزن کافی زیادہ انٹرسٹنگ بنے گا۔ جس طرح پہلے نکولا تھا تو اس طریقے سے کانٹا زونیکوس ابھی ہوگا اور یہ عثمان صاحب کا بہترین کر کے مقابلہ بھی کرنے جا رہا ہے۔ عثمان صاحب کے ساتھ یہ مختلف جنگیں لڑے گا اور ممکنہ طور پر جنگ بافیوز بھی اسی سے لڑی جا سکتی ہے۔ اس کی کمان میں اور شہنشاہ مائیکل کی انٹری کے ساتھ جنگ بافیوز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب اگلے کردار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ کردار اوکتم بے ہیں۔ اوکتم بے مختلف کرداروں کو اپنے ساتھ سمیٹ کر آگے لے کر جائیں گے۔ یہ انتہائی خوبصورت ہیں، یہ بہادر ہیں اور جس طریقے سے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ سب لوگوں کے عہد لیں گے، یعنی کہ عثمانی سلطنت میں ہر قسم کے سفیر کے، ہر فوجی کے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر کام کرنے والے کے اور ملازم کے بھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ عثمان صاحب کو جنگوں میں لڑنے کے لیے ان کے حوصلوں کو اباریں گے۔ اوکتم بے عثمان صاحب کا بہترین ساتھ دیں گے عثمان صاحب کو فتح سے ہمکنار کروانے کے لیے۔ یہ عثمان صاحب کا اوتھ بھی لیں گے، یعنی ان کا عہد بھی لیں گے۔ انہیں اور بیسیکلی یہ قاضی ہیں جو کہ نہ صرف عثمان صاحب کے ساتھ نظر آئیں گے بلکہ سیزن 4 میں جس طریقے سے شیخ ہیدر علی کو پہلے دکھایا گیا تھا ادھر اوکتم بے کو بھی دکھایا جائے گا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیزن 4 میں صرف اوکتم بے کو دکھایا جائے گا اور شیخ ہیدر علی نہیں ہوں گے، یا شیخ ہیدر علی کو الگ طرح سے دکھایا جائے گا یا اوکتم بے کو الگ طرح سے دکھایا جائے گا، کیونکہ اس کی نیوز ہمیں نہیں ملی، کیونکہ شیخ ہیدر علی کو سیزن 4 میں شہید بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ چلیے اب آپ کو آخری کردار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ بینگی لیڈی ہے، اس کا نام
बेंगी खातून है और इसी के साथ साथ ये ओक्तम बे की बीवी है। ओक्तम बे जो कि अच्छे इंसान हैं, तो उनकी बीवी एक ख़तरनाक ज़बान रखने वाली है, ये शातिर है, ये चालन चलने में माहिर है और इसी के साथ साथ ये ताकत को पसंद करती है। ये एक ऐसी औरत है जो कि अपने ज़बान के ज़ख्मों से दूसरे को चूर चूर कर सकती है और ये सीज़न 4 में कबीलों के अंदर इंतहाई इंतशार फैलाने के काम आएगी। कारगिन कबीले की ये खातून है और उसकी हुक्मरान यानी ओक्तम बे हैं, तो उसकी बीवी है। इसी के साथ साथ बेंगी खातून को सीज़न 4 में नेगेटिव दिखाया जा सकता है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए आपने उसके लिए भी तैयार ही रहना है, क्योंकि सीज़न 4 जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार भी होगा। आज हमने आपको कुर्लुश उस्मान के काफ़ी सारे करैक्टर्स के बारे में बताया है कि कौन से करैक्टर्स सीज़न 4 में क्या क्या किरदार अदा करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको स्टोरीज़ भी बता सकते हैं कि उस्मान साहब और उस्मान साहब के साथी यानी जो भी उस्मान साहब का साथ देंगे वो सारे किस तरीके से सीज़न 4 में वाइकिंग्स को शिकस्त दे सकते हैं। ग्लैडिएटर एरिना में ट्रेलर में जो दिखाया गया था उधर उस्मान साहब का क्या काम था, ये शहंशाह को डराने के लिए क्या कुछ करेंगे, और इसी के साथ साथ आपको और भी काफ़ी कुछ दिखाया जाएगा। इसीलिए आपको एक दफ़ा फिर से रिमाइंडर देते चलें कि कुर्लुश उस्मान का सीज़न 4 उर्दू में सबसे पहले हमारे इसी चैनल के ऊपर रिलीज़ होगा जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए आपने फ़न को मिस नहीं करना, हमारी ये वीडियो लाजमी देखें, इसे लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक भी कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। उस्मान गाजी के सीज़न 4 में जो नए किरदार आए हैं आज की वीडियो में आपको वो दिखाए जाएंगे। सबसे पहले इसे देखें, ये उस्मान गाजी का ख़तरनाक किस्म का दुश्मन होगा। इसका नाम ओलुफ है और ये अपना ही एक मज़हब रखता है। ये एक बेहतरीन कमांडर है जो कि कुस्तुनतुनिया में रहता है और ये उस्मान साहब का मुकाबला करने के लिए सीज़न 4 में उस्मान साहब के ख़िलाफ़ बेहतरीन किस्म की लड़ाइयाँ और जंगें वगैरह लड़ेगा और उस्मान साहब के रास्ते में मुश्किलात खड़ी करेगा। इसी के साथ साथ अभी ये जो औरत आप देख रहे हैं इसका नाम फ्रिग है। ये एक बहादुर वॉरियर है जो कि अपने दुश्मनों के लिए खौफ और हिरास का एक सबब बनी रहती है और अब ये उस्मान के सीज़न 4 में भी आ गई है और ये उस्मान साहब का बेहतरीन मुकाबला करने की पूरी तकदो करेगी, यानी अपनी पूरी जान लगाएगी उस्मान को हराने के लिए। साथ ही साथ अगर आप उस्मान का पूरा सीज़न देखना चाहते हैं तो मज़ीद करैक्टर्स के बारे में जानने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। चलिए अब अगले किरदार के बारे में बात करते हैं। ये जो स्क्रीन पर किरदार आप देख रहे हैं इनका नाम भयंदर बे हैं। ये उस्मान साहब के बेहतरीन दोस्त होंगे। ये खूबसूरत किस्म के इंसान हैं जो कि उस्मान साहब के पड़ोस में रहते थे। ये उस्मान साहब की बात सुनकर कुर्लुश उस्मान के सीज़न 4 में उस्मान साहब का साथ देने के लिए आएंगे और उस्मान साहब को अपना जानिसार मानकर उस्मान साहब के झंडे तले अपने कबीले को भी लेकर आ जाएंगे। ये उस्मान साहब का मुख्तलिफ जंगों के अंदर साथ देंगे, मुख्तलिफ ख़तरात से उस्मान साहब को बचाएंगे और उस्मान साहब के साथ मिलकर मुख्तलिफ साजिशें भी रचाएंगे अपने दुश्मनों को शिकस्त खोरदा बनाने के लिए और उस्मान साहब इनके साथ रहकर मज़ीद ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि न सिर्फ भयंदर बे बल्कि और भी काफ़ी सारे तुर्क सरदारान उस्मान साहब के साथ सीज़न 4 में इत्तेहाद करने जा रहे हैं, मगर ऑफिशियली महमद बुज़दाग साहब ने इन्हें दिखाया है तो ज़रूर इनमें कुछ ख़ास बात होगी। चलिए अब आपको बाज़ंतीनियों के तख्त के एक ऐसे गवर्नर के बारे में बताते हैं जिसे ट्रेलर में तो आपने देखा होगा, लेकिन इसकी शातिर तवानाई और इसी के साथ साथ तेज़ दिमाग के बारे में शायद ही आप जानते होंगे और आपने इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं सुना होगा। जी हाँ, हम कांटा कुजीनियोस की बात कर रहे हैं। ये बाज़ंतीनियों के तख्त का एक गवर्नर होगा जो कि उस्मान के ख़िलाफ़ अपनी बेहतरीन किस्म की शातिराना चालें चलेगा। इसकी रगों में ख़तरनाक तेज़
تیز خون دوڑتا ہے اور سیزن 4 میں یہ اپنے شہنشاہ آندرونیکوس کے لیے عثمان صاحب کو انتہائی ٹف ٹائم دینے والا ہے اور سیزن کافی زیادہ انٹرسٹنگ بنے گا۔ جس طرح پہلے نکولا تھا تو اس طریقے سے کانٹا ازونیکوس ابھی ہوگا اور یہ عثمان صاحب کا بہترین کر کے مقابلہ بھی کرنے جا رہا ہے۔ عثمان صاحب کے ساتھ یہ مختلف جنگیں لڑے گا اور ممکنہ طور پر جنگ بافیوز بھی اسی سے لڑی جا سکتی ہے۔ اس کی کمان میں اور شہنشاہ مائیکل کی انٹری کے ساتھ جنگ بافیوز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب اگلے کردار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ کردار اوکتم بے ہیں۔ اوکتم بے مختلف کرداروں کو اپنے ساتھ سمیٹ کر آگے لے کر جائیں گے۔ یہ انتہائی خوبصورت ہیں، یہ بہادر ہیں اور جس طریقے سے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ سب لوگوں کے عہد لیں گے، یعنی کہ عثمانی سلطنت میں ہر قسم کے سفیر کے، ہر فوجی کے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر کام کرنے والے کے اور ملازم کے بھی۔ ساتھ ہی عثمان صاحب کو جنگوں میں لڑنے کے لیے ان کے حوصلوں کو ابھاریں گے۔ اوکتم بے عثمان صاحب کا بہترین ساتھ دیں گے عثمان صاحب کو فتح سے ہمکنار کروانے کے لیے۔ یہ عثمان صاحب کا اوتھ بھی لیں گے، یعنی ان کا عہد بھی لیں گے انہیں، اور بیسیکلی یہ قاضی ہیں جو کہ نہ صرف عثمان صاحب کے ساتھ نظر آئیں گے بلکہ سیزن 4 میں جس طریقے سے شیخ ہیدر علی کو پہلے دکھایا گیا تھا ادھر اوکتم بے کو بھی دکھایا جائے گا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیزن 4 میں صرف اوکتم بے کو دکھایا جائے گا اور شیخ ہیدر علی نہیں ہوں گے، یا شیخ ہیدر علی کو الگ طرح سے دکھایا جائے گا یا اوکتم بے کو الگ طرح سے دکھایا جائے گا، کیونکہ اس کی نیوز ہمیں نہیں ملی، کیونکہ شیخ ہیدر علی کو سیزن 4 میں شہید بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ چلیے اب آپ کو آخری کردار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ بینگی لیڈی ہے، اس کا نام بینگی خاتون ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اوکتم بے کی بیوی ہے۔ اوکتم بے جو کہ اچھے انسان ہیں تو ان کی بیوی ایک خطرناک زبان رکھنے والی ہے، یہ شاطر ہے، یہ چالیں چلنے میں ماہر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ طاقت کو پسند کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی عورت ہے جو کہ اپنے زبان کے زخموں سے دوسرے کو چور چور کر سکتی ہے اور یہ سیزن 4 میں قبیلوں کے اندر انتہائی انتشار پھیلانے کے کام آئے گی۔ کارگن قبیلے کی یہ خاتون ہے اور اس کی حکمران یعنی اوکتم بے ہیں تو اس کی بیوی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بینگی خاتون کو سیزن 4 میں نیگیٹو دکھایا جا سکتا ہے کافی زیادہ، اسی لیے آپ نے اس کے لیے بھی تیار ہی رہنا ہے، کیونکہ سیزن 4 جتنا زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اتنا ہی زیادہ مزیدار بھی ہوگا۔ آج ہم نے آپ کو کرلش عثمان کے کافی سارے کریکٹرز کے بارے میں بتایا ہے کہ کون سے کریکٹرز سیزن 4 میں کیا کیا کردار ادا کرنے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو سٹوریز بھی بتا سکتے ہیں کہ عثمان صاحب اور عثمان صاحب کے ساتھی، یعنی جو بھی عثمان صاحب کا ساتھ دیں گے وہ سارے کس طریقے سے سیزن 4 میں وائکنگز کو شکست دے سکتے ہیں۔ گلیڈیٹر ایرینا میں ٹریلر میں جو دکھایا گیا تھا ادھر عثمان صاحب کا کیا کام تھا، یہ شہنشاہ کو ڈرانے کے لیے کیا کچھ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی کافی کچھ دکھایا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو ایک دفعہ پھر سے ریمائنڈر دیتے چلیں کہ کرلش عثمان کا سیزن 4 اردو میں سب سے پہلے ہمارے اسی چینل کے اوپر ریلیز ہوگا جس پر آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فن کو مس نہیں کرنا، ہماری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، اسے لائک بھی کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ کو اصرار ہے کہ سیدہ عالیہ کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی، اور جو لوگ نکاح کے وقت 16 سال قرار دیتے ہیں ان کی یہ کوشش تمام تر بے سود اور ان کا یہ دعویٰ بالکل بے دلیل ہے، اور ساری زندگی بقول سید صاحب مزاج اقدس کی مجاز رہتی ہے۔ دور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری حصے میں ان کی زندگی کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 67 سال تھی، 67 سال ہوئی۔ یہ 58
سال کا رمضان ہے۔ 17 رمضان مطابق 13 جون 697 نماز وتر کے بعد وہ وفات پاتی ہے۔ اندازہ فرمائیے عمر 27 سال ہے، 40 سال بیوگی میں گزارے، عمر 67 سال ہے، پیچھے 27 سال رہ جاتے ہیں، 9 سال سید کل علیہ السلام کے ساتھ گزارے، تو پھر حضور علیہ السلام کے ہاں شادی کے وقت آتے ہوئے ان کی مبارک 18 سال اپنی اس تحقیقی کے باوجود وہ حضرت علامہ بزد ہے کہ سید کی عمر خستی کے وقت 9 سال تھی۔ اب کس بات کو صحیح ماننا چاہیے؟ صحیح یہی ہے کہ عمر مبارک 18-19 سال تھی جب بانو علامہ نودی نے بھی مان لی تھی۔ سید عائشہ سلام اللہ علیہا کے ایک فضیلت حضرت نودی نے یہ ارشاد پڑھی تھی، یعنی انہوں نے ہوش سنبھالا تو والدین مسلمان تھے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ایمان صدیق اکبر اور ان کی بیگم حضرت ام رومان کے اسلام لانے کے وقت وہ کم از کم 4-5 سال کی ہوں، ہجرت کے وقت 17-18 کے پیٹے میں ہوں، اور شادی رخصتی کے وقت انہیں کے باغ ہوئے ہوں۔ علامہ نودی نے آپ کے قدیم اسلام ہونے کے لیے سلسلے میں بخاری کے ہی ایک حدیث پیش فرمائی۔ ہم نے پیچھے وعدہ کیا تھا کہ اس موضوع پر بخاری شریف کی تیسری حدیث کا ذکر سید مسلم نودی کے تحقیق کے ضمن میں کریں گے۔ کا ذکر کیا سلیمان نودی کے تحقیق کے ضمن میں کریں گے۔ تولے وعدے کا ایفا کرتے ہیں۔ یہ طول حدیث ہے جو بخاری کے اسقاد آپ کی ڈانکنے کی وجہ ہے۔ منگنی کا انداز۔ پرانے دور میں اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں منگنی کا ایک عمومی رواج تھا۔ وہ براہ راست رشتہ نہیں مانگتے تھے۔ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی خاتون لڑکی والوں کے گھر جاتی، ان سے گفتگو کرتی، لڑکے کے بارے میں تفصیلات مانگتی، اس کی مالی حالت واضح کرتی، اس کی عمر کے بارے میں بتاتی، اس کی تعلیم کا ذکر کرتی۔ جاہلی روایت کا وہ کس حد تک علمبردار ہے، یہ وہ خاتون بڑے نہیں تلے انداز میں تھی، اس کی عمر کے بارے میں بتائی، اس کی تعلیم کا ذکر کرتی، اس کی عادات و اطوار کی وضاحت ہوتی۔ وہ خاتون بڑے نپے تلے انداز میں بڑی فصیح و مبلغ عربی میں سب حالات کی وضاحت کرتی، اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کو بھی دیکھتی رہتی جس کا رشتہ مطلوب ہوتا تھا۔ واپس جا کر وہ ساری حالت لڑکے کے گھر والوں کو بتاتی، اور اس کے بیان سے لڑکی والوں کی معاشرت اور انداز زندگی کا بھی اندازہ لگتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی شکل و صورت اور چال و ڈھال کا بھی اندازہ لگ جاتا۔ اب اسی انداز سے لڑکی والوں اپنے کسی رشتہ دار کو اپنے انداز میں ہی کرتے، اس کی مالی، تعلیمی اور معاشرتی حالت کو جانچنا چاہتا۔ حالات کا جائزہ لے کر واپس لڑکی والوں کو اطلاع کی جاتی تھی۔ اگر دونوں گھروں نے پسندیدگی کا اظہار کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کسی نے اٹھا لیا۔ ان کو مکہ مکرمہ میں فروخت ہو رہے تھے کہ سید کائنات علیہ السلام نے سید خدیجہ سلام
اللہ علیہ کو بتایا۔ سیدنا نے انہیں خرید کر آپ کی نظر کر دیا۔ کافی وقت کے بعد والد اور چاچا حضور علیہ السلام نے ان کی واپسی کی درخواست کی، قیمت کی پیشکش کی۔ آپ نے فرمایا زید کو الگ لے جاؤ، بات کر لو، اگر یہ جانا چاہے تو ہمیں پیچھے میں کوئی عذر نہیں، بھیجنے میں کوئی عذر نہیں اگر یہ جانا چاہے، قیمت کی ضرورت نہیں۔ والد اور چاچا نے تنہائی میں ساری باتیں کی، ماں کی بے قراریوں اور بہنوں کے بے تابیوں کا تذکرہ کیا، مگر زلف رسالت کا اسیر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر آمادانہ تذکرہ کیا، مگر زلف رسالت کا اسیر در رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا، لہٰذا سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان رسول علیہ وسلم میں رہ گیا۔ سرکار علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے اعزاء کر دو لونڈی امام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ امام ایمن کے بطن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی۔ سید کل علیہ السلام نے ذرا نوازی فرماتے ہوئے ان کی شادی اپنی بھوپلی زار سید زینب بنت اشد سے کرنی چاہیے۔ سید زینب کو یہ رشتہ بوجھو پسند نہیں تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ خاندانی نجابت کا تھا، مگر جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حکم ہے تو سید بیچون اور چرمان کہیں۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، اولاد نہ ہوئی تو عورتیں چھیمئی گواہی کرنے لگی کہ اسامہ بھی زید کے بیٹے نہیں ہیں، وہ گورے چٹے تھے اور زید تو کالے ہیں۔ سید کل علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کیا گائے کا رنگ اور بچھڑے کا رنگ دوسرا نہیں ہوتا؟ مطلب یہ تھا کہ تحقیق اللہ کریم فرماتا ہے جو رنگ چاہے دے دے۔ مسلم صفحہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ میں سید کل علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ آزاد کردہ غلام تھے اور سید آپ کی پھوپھی ذات تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرنا ادب کے خلاف تھی، بھلا ان کی شکایت کیسے کی جا سکتی تھی؟ اس طرح 15 سال کا طویل عرصہ گزر جاتا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے تفصیلاً کر رہا ہوں کہ یہاں بہت ساری اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین تشریف فرما ہیں۔ آپ نے جب مستشرقین کو پڑھا ہے اور ان کے لغویات کا مطالعہ کرنا تو شکوک و شبہات نے آپ کے دل و دماغ کو متاثر کرنا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ سید عائشہ سلام کو علیہ گیا ہوئے صاف کرنے کے بعد ان کا اعتراف ذات کا بھی قلعہ کما کر دینا چاہیے، جو سید زینب کے بارے میں دشمنان اسلام رسالت پر کیے گئے ہیں۔ ایک لیکچر میں اگرچہ پوری تفصیلات نہیں آ سکتی، مگر ترمذی شریف میں لیکچر میں کسی اور مقام پر اس موضوع پر جو کوئی حدیث آئے گی تو مزید واضح کر دی جائے گی۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ طلاق بھی نہیں ہوگی اور اختیار رسول مکرم علیہ السلام۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ طلاق بھی نہیں ہوگی اور کانشاؤں نبی عین دوری بھی نہیں ہوگی، مگر رسول محترم علیہ السلام کا یہ اختیار ہوگا کہ ان میں سے کچھ کو مؤخر فرما دیں اور ان سے جنسی برتاؤ
کریں مگر جنسی برتاؤ حرام ہے۔ تو آج ہے اتوار، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ان میں آپ کو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی طرف جانا چاہیے۔ برائی سے مراد یہی وغیرہ ہے، مطلب بندہ شیطان کے ہاں میں پھنس جائے اور موبائل کمپیوٹر دیکھے۔ آج کل کا سب سے بڑا دجالی فتنہ کمپیوٹر اور موبائل ہے۔ دجال آنے سے پہلے ایک اور دجال آ چکا ہے جس کا آپ کو معلومات نہیں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دجال شہباز شریف ہے۔ شہباز شریف، اللہ نے اس سے پہلے دجال بھیجا ہے۔ یہ دجال پوری قوم پہ کتنا بھاری پڑ رہا ہے، اور جو اصلی دجال آئے گا بڑا دجال، یہ اس کا بھتیجا ہے، چھوٹا دجال ہے شہباز شریف۔ اور جب بڑا دجال آئے گا تو آپ خود سوچ لیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہو، بہت زیادہ طلبگار رہو، ہر وقت ان سے رحمت الہی مانگتے رہو۔ یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ربیع الاول کے میلاد منائیں، اچھے طریقے سے رہیں، خوش رہیں، گھر والوں سے خوش رہیں۔ اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ آج کل بہت ہی زیادہ بھائی میرے نماز نہیں پڑھتے، میں اپنے سگے بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ ہم سب 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن میرا کہنے کا یہی مقصود ہے، یہی مطلب ہے کہ آج کل پاکستان میں زیادہ لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، جو نہیں کرتے وہ کھانا تو کھاتے ہی ہوں گے، 3 وقت کا نہیں 5 کا کھاتے ہوں گے، اور ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بندہ فجر کی نماز بھی اگر خشوع خضوع سے پڑھے مسجد میں کم از کم 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، 10 سے 12-14 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ بھی لگے مجھے گربان سے پکڑو کمینوں، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، تم کیا کرتے رہتے ہو۔ اور تم یہی بتاتا چلوں کہ یہ جو کلمہ ہمیں ملے یہ بڑی مشکلوں سے ملا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑے انبیاء علیہ السلام نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ کلمہ ہمیں ملا ہے، اسی لیے اس کلمے کی قدر کرو۔ پہلے بہت زیادہ صحابی اور انبیاء آئے جن نے بس اسی کلمے کی دعوت دی کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا، اور جس نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام کیا۔ اور اب یہ کلمہ ہم سے ہی ملتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا صحابہ کو، اے صحابہ کیا میں نے دین آپ تک پہنچا دیے؟ تو صحابہ نے فرمایا، انبیاء نے فرمایا نہیں نبی علیہ السلام، آپ نے یہ کلمہ نہیں پہنچایا نہیں، بلکہ آپ نے اس کا پورا حق ادا کر دیا، یعنی کہ آپ نے حق تک ادا کر دیا، پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ تو اسی لیے بولتے ہیں کہ اس کلمے کو پھیلانے کے لیے ایک دعوت ہوتی ہے جسے دعوت تبلیغ کہتے ہیں، اسی دعوت میں جانے کے لیے آپ سب آئیں۔ دعوت اسلامی ہے مرکز، ادھر آپ جائیں، اور بہت تبلیغ کے ہوتے ہیں مدرسوں میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، ادھر جائیں۔ اور ربیع الاول کا افضل مہینہ ہے، اس میں تسبیحات کریں، ذکر اللہ کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ نماز کا پورا اہتمام کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، دن میں تقریباً 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اینڈ گڈ بائے۔